5 تحفے امت مصطفیٰ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ کنز الاعمال میں حدیث مبارکہ ہے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ صرف امت محمدی کو وہ 5 تحفے ملے، اور کسی امت کو وہ اللہ نے تحائف عطا نہیں فرمائے۔ 5 تحفے، اللہ اکبر۔ پہلا تحفہ جو اللہ تعالیٰ نے امت مصطفی کو عطا فرمایا، جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ ان روزے داروں پر جو روزہ رکھتے ہیں نظر رحمت فرماتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے ان روزے داروں پر۔ جس پر نظر رحمت ہو گئی اسے جہنم کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ تحفہ صرف امت محمدی کو عطا فرمایا گیا۔ دوسرا تحفہ جو امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا گیا، ماہ رمضان مبارک آتا ہے، روزے دار روزے رکھتے ہیں، روزے دار کی جو منہ کی بدبو ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ تحفہ صرف امت محمدی کو عطا فرمایا گیا، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں فرمایا گیا۔ ہمارے منہ سے جب بدبو آتی ہے دوسرے لوگ کراہت کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، منہ پیچھے کر، بدبو آ رہی ہے، تیرے منہ کے اندر سے سمیل آ رہی ہے، میں تجھ سے بات نہیں کرنا چاہتا، منہ پیچھے کر کے بات کر۔ ہم اس طرح نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر۔ ارے روزے دار اس قدر اس کا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اگر اس کے منہ سے بدبو بھی آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کو کستوری سے زیادہ، وہ خوشبو سے بھی اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیاری لگتی ہے کہ یہ روزے دار ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اس روزے دار سے محبت کرتا ہے کہ نہیں یہ روزے دار ہے، یہ دیکھو کس نے روزہ رکھا ہے، اس کے منہ سے بدبو آ رہی کوئی بات نہیں، اس نے عمل کتنا عظیم کیا ہے کہ یہ روزے کی حالت میں ہے۔ منہ کی بدبو بھی اللہ کو پیاری لگتی ہے۔ اس لیے روزے دارو، اللہ نبی کی پیارو، اگر اللہ کی نظر میں پیارا بننا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت لوٹنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو روزے دار بنا لیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی پھر تم سے پیار فرمائے گا، نظر رحمت فرمائے گا۔ تیسرا تحفہ جو امت محمدی کو عطا فرمایا گیا، ماہ رمضان مبارک آتا ہے، پھر امت محمدی کے افراد روزہ رکھتے ہیں، دن رات فرشتے روزہ داروں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرشتے دعا کرتے ہیں مولا کریم روزے داروں کو بخش دے، روزہ داروں کے گناہوں کو معاف کر دے، مولا کریم تیری رضا کے لیے بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کے گناہوں کو معاف کر دے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں۔ جب فرشتے اللہ کی بارگاہ میں یہ بخشش کی دعا کریں گے کہ اللہ قبول نہیں فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ دن رات یہ دعائیں چلتی ہیں، اس لیے روزہ رکھنے کی سعادت حاصل کریں تاکہ فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو سکیں اور ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ تحفہ صرف امت مصطفیٰ کو عطا کیا گیا۔ چوتھا تحفہ جو امت محمدی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کو سجا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جنت کو آراستہ فرما دیتا ہے، جنت کو دلہن کی طرح سنوارا جاتا ہے۔ وہ جنت جب سنواری جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے عرض کرتے ہیں رب کائنات کوئی خاص بات ہے آج جنت کو راستہ کیا جا رہا ہے، کوئی خاص بات ہے آج جنت کو سجایا جا رہا ہے، کوئی خاص بات ہے کہ آج جنت کے اندر کمکمے لگائے جا رہے ہیں، روشنیاں لگائی جا رہی ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ جب فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں ماہ رمضان مبارک آ گیا ہے، میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو امتی ہیں وہ روزہ رکھیں گے، میں نے ان روزہ داروں کے لیے آج جنت کو سجا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جنت ان کے نام کر دی ہے،
کہ وہ روزہ دار ہے، ان کا اجر یہی ہے کہ میں سجائی ہوئی جنت ان کے نام کر دوں۔ یہ چوتھا تحفہ صرف امت مصطفیٰ کو عطا کیا گیا، اس سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ پانچواں تحفہ جو امت مصطفیٰ کو عطا کیا گیا، جب آخری رات ہوتی ہے، مکمل ماہ رمضان گزر جاتا ہے، روزے مکمل گزر گئے، آخری رات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے، میرے گناہگار بندوں نے محنت کی ہے، میرے گناہگار بندوں نے محنت کی ہے، مجاہدہ کیا ہے، روزے رکھے ہیں، آج آخری رات ہے، آج انہیں میں مزدوری عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، آخری رات، آج مزدوری کی رات ہے، آج انہیں مزدوری ملے گی جو انہوں نے محنت کی ہے، خون پسینے کی کمائی کی ہے۔ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا کریم روزہ داروں کی کیا مزدوری دے گا، انہوں نے تیری رضا کے لیے روزے رکھے، کیا مزدوری ملے گی آج ان کو؟ اللہ فرماتا ہے آج میں ان کو یہ مزدوری عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر، سابقہ سارے گناہ پیارے محبوب کی امت کے میں آج معاف فرما دوں گا، آج میں مزدوری میں انہیں یہ چیز عطا فرمانے والا ہوں۔ یہ 5 تحفے ہیں جو امت مصطفیٰ کو